زبان کا ذہن ہر تن غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین. صدقہ مدینہ تاجدار محبوب خدا و شرف الانبیاء بعد الہی مالک حرب و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ذوالفضل عنبریدان علیہ پاک دی تقدس صدقہ اصحاب پیغمبر و اہل بیت کرام دی عظیم افراد شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ان پاکان خدا دا صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے. اس سلسلہ وار رد دائے سلسلہ چل رہے. اللہ رب العالمین احقاق حق اور ابطال باطل توفیق نصیب فرمائے. مسلمان و اہل ایمان بات سمجھنے دی حقیقت کی تہ تک پہنچنے دی اور پھر حق قبول کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اج دی تیسری قسط ہے. دو یہودی مزاج جاہلہ در رد فقیر نے اس سلسلہ واشی ہے جس کی پہلی قسط بھی میں بیان کر چکے ہیں جس نے اندر میری ذاتی زندگی دے حوالے دلال جلی اعتراضات حسن اتحامات اور انہوں نے اپنی نیچ جو طبیعت دا مظاہرہ کیتا سے اس دے حوالے دلال میں اپنی جو صفائی پیش کر لی کہ دیکھ وہ میرے تے ایک اثرات سن جس طرح کہ منجا صاحب بھی گل کر رہے سن آخر کر بندہ نار لیندے کچھ نہ کچھ اثر تے للی لیندہ مگر اس گل دی میں یقین انتہائی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میں اس وحشتناک ماحول تو نجات نصیب فرمائی. کیونکہ سویر سے پہلے اگر شام نے واپسی آ جاوے تو اس کو پڑھیا نہیں آخر جہاں تک تے شام ہوئی نہیں سی. اور پھر اس طرح کے واقعات تو ڈھیر سارے ہیں. یہ بدی مناظر سے توبہ کر کے وہابی مناظر سے توبہ کر کے شیعہ مناظر ہے سے توبہ کر کے ظاہری بات ہے جس وقت مناظرہ کرتا سی میں تے باسا دیکھو نا نسیم صاحب اور بھی کیتی ہیں میں تے باسا نسیم صاحب اور بھی کیتی ہیں انہوں نے بھی اپنے کلمات تھڑکان دی کوشش کی سی مگر اے الحمدللہ اپنے عقائد نظریات اندر انتہائی مضبوط سے. تو خیر اس طرح دا یہ ہے کہ اگر مزید کے سلسلہ چلاندے نے تو میں نے اس کی طرف توجہ دین دی دھیان دین دی ضرورت نہیں ہے. میں اپنا جو ذہنی نظریہ خیالات جو ہے سن جو میرے دماغ ہوتے اثرات جو میں پٹاری چ رہ کے میرے تے جادو گری ہوئی وہ میں ان ساری حقیقت جناب کے سامنے کھول کے رکھ دیتی کہ اگر مزید میرے کو مطالبہ کیتا جائے گا تو انشاءاللہ عزیز میں دی ایکسس بائی پیش کراں گا انشاءاللہ عزیز ادھر کچھ ہے اٹھے گی تے دوسرے کسی اور پاسے سے چلی جائے گی. یہ گل پکی مگر یہ ہے کہ اگر تہاڈے اندر دم ہم ہے تو میں انتظار کراں گا. تساں دلائل دیکھو مسئلے کا تعلق دلیل دے نال اگر میرا کردار مجروح ہو بھی جائے تو میں آگے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جنہ نے بھی نظریہ عقیدہ منیا یاد رکھو میری وجہ نال نہیں منیا استاد چشتی صاحب کی وجہ نال منیا. جنہ بھی منیا ہے میں تے صرف جو دلائل سن وہ تہاڈے سامنے نقل کر والا بیان کر. تو خیر انشاءاللہ عزیز یہ اگر مزید کاروائی جوابی ہوئے گی اس وقت میں فرندے مزید تشریحات و تفصیلات کر دے. ویسے ایک گل ضرور ہے میں گل کرنا ایک گل ضرور ہے کہ میں درمیان اندر جا کے کوشش بھی کی سی کہ جی ذہنی دوری یہ ختم ہو جائے کچھ نہ کچھ آپس کے اندر ملاپ والی گل کہ قربت والی گل نزدیکی والی گل پیدا ہو جائے. کوشش میں کی سی قربانی دے ایام دے اندر جو استاد مراتب شاہ صاحب بیمار سن استاد چشتی صاحب کے بنا بھی بیمار سن غالباً قربانی دے ایام سن اتھوں میں سلام لے کے استاداں دی بارگاہ دے اندر جو پیش کیتا ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی خاموشی اختیار کی تھی. کئی دنوں بعد گل کی کہ میری جدوں کوئی گل کردا ہے سلام بھی پیش کرے تو اس وقت مینوں غصہ تے غضب آوندا ہے. جس وقت حال بنیا ہوا سی کہ میں استاد چشتی صاحب نے سلام پیش کرنا تو اتنا غضب آتا ہے اس وقت دسو میں استاد صاحب کا معتقد بھی ہوا کول بیٹھنے والا بھی ہوا شاگرد بھی ہوا تو پھر میرے دل دماغ تے کی اثرات پین گے گندے نہیں پین گے تو ہور کی اندازہ کرو بھی میں صرف سلام پیش کیتا ہے. سلام پیش کرن دے نال میری جیسی بھی کچھ نہ کچھ جو ذہنی دوری ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کمی واقع ہوئے میں کوشش کی مگر یہ ہے آکار آمد ثابت نہ ہو سکی. اور اگو پھر میں نے جواب پر جو گل کی گئی تو حیران ہو گئے. میں
آج بھی اس گل سوچنا تو میں اپنے دل دماغ سے ایک عجیب اثر محسوس کرنا. مینوں کی گل کی کہ مینوں آخیا گیا کہ میں چشتی صاحب کے کول بیٹھا سی اور انہوں نے گفتگو چلائی. جس وقت گفتگو چلائی ہے تو انہوں نے کہا جی ابن اشعث کو جنگاں ہوئیاں, ابن اشعث نے بھی فتنہ پایا کیونکہ کتاب الفتن کے اندر انہاں دے واقعات لکھیا گیا ہے. یہ ایک واقعہ کربلا بھی فتنہ سی, حالانکہ بعد وچ آپ نے وضاحت فرمائی یہ فتنہ جنہاں نے آپ کو شہید کیتا وہ فتنے بعد نہیں جو کی نے. پر جتوں تک مسئلہ امام علی مقام دا آپ نے تے اعلاء کلمت اللہ فرمایا اور آپ نے اس اقدام نو جہاد آکھیا جا سکتا ہے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ فرما رہے ہیں. خیر جو بھی ہے جنہ نے کاروائی کی تھی امام علی مقام نو شہید کیتا نہ حق ظلمن آپ نو مظلومن شہید کیتا وہ تے فتنہ باز ہوئے انہاں ورگا فتنہ باز کائنات وچ کون ہوئے گا. ہن گل تے اتنا ہوئی تو استاد شاہ صاحب کہندے پے نے میرا جی کیتا میں رکھ کے منہ تے چنڈ ماردا. ہن جدوں انجیاں گلاں ہون گیاں دسو دل دماغ تے کی اثر پے. ہاں جی استاد نو میں رکھ کے چنڈ مار. اس گل تے مینوں نا اس گل تے مینوں قسم اٹھان دی ضرورت نہیں, میں دو شرعی گواہ پیش کر سکنا وا. انکار کرو انکار کرو گے تو پھر میں گواہ پیش کر دیاں گا. انکار کرو میں دو گواہ پیش کراں گا منہ تے رکھ کے چنڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر. افسوس ہے یار جس وقت میں کول بیٹھنے والا دوسرے پاسوں تعلق ہی کٹ دیتا گیا. وہ تے گستاخ ہے, بے ادب ہے, گستاخ ہے, نبیوں کا گستاخ ہے. اور امام علی مقام دے واقعہ کربلا نو سب فرضی کہانی کہہ رہا ہے. جدوں انج دیاں گلاں میں سنیاں مینوں کی پتہ سی, میں کی سمجھدا سی, میں اس داؤ پہ بالکل واقف ہی نہیں سی کہ بھلا اس طرح دے کردار دے وچوں انج دیاں جھوٹیاں گلاں بھی نکل سکدیاں نے. میں سوچ تک نہیں. ادھر عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے کہ گلاواں تے نوید دے گل پیا ہوا ہے اور جنہ مرضی طرف پھڑک لوے جتنا پھڑکو گے جال کے اندر جال پھنسے گا خود کھال کے. یہ گلاواں یا منافقت یا یزیدیت یہ گلاواں ہن البتہ گلو ایک بار نکلنے نہیں لگیا. ہاں فرشتیاں دے چھترا تو بغیر ہونے ہمیں لگتا ہے گل کلاواں گلو نکلنے نہیں لگیا. میری بات نو سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا؟ ادھر چند ادھر ہاتھ چومنے ادھر چند ادھر پیر چومنے انہیں کی آخو گے مینوں سمجھاؤ. اگلی جی تو تقریر تساں کرنی ہے اس کے اندر تساں میرے اس گل کی وضاحت کر کے دینی. اندازہ تے کرو, اندازہ تے کرو ربیع الاول شریف حالے تک شروع نہیں ہویا تے بیعتاں ٹوٹ گئی ہیں. ناسبی ہے, جزیری ہے, کوئی بیعت نہیں. اس وقت تے کوئی بیعت نہیں تے 20 بندے اتھو گئے, 20 بندے اتھو گئے. ٹیپو صاحب بیٹھے نے یہ تو اور کافی سارے افراد ریاض صاحب بیٹھے نے سارے دے سامنے آخنا کہ میں حضرت صاحب قبلہ دا بیعت اور آپ دا مرید ہاں. ہن مینوں سمجھاؤ یا منافقت تو یا یزیدیت تو گل کیویں گلاوا کرو گے؟ رب دی کرنی اور رب دی یہ دیکھو یہ کائنات دا کیسا عجیب نظام ہے. کیا گلاوا اگلے دے گل وچ پایا سی, رب نے اگلے دے گل چوں کڈ کے تے انہاں نے آدھے گل وچ پا چھڑیا ہے. دوستو میری بات سنو, بات یہ ہے سنو کہ یہ ہن گلاوا کڈنا ہے. یہ گلاوا جڑا گل بہ گیا ہے نا اور رب نے کوئی خیبی طریقے نال پایا ہے تے ہن رب سونے دی پھر جڑی پکڑ ہوندی نا ان بطش ربک لشدید. اسا سنیا ضرور سی رب دی گرفت بڑی سخت ہوندی ہے اور میں اپنی اکھاں نال ویکھ لئی ہے. ایسی گرفت پئی ہے کہ یزیدیت تو جان چھڑا دیو تے منافقت دا فتوی ہوندا ہے, جے منافقت تو جان چھڑا دیو تے یزیدیت دا فتوی گل وچ آ جاندا ہے. نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ مثال ہے سلام, نہ ادھر کے نہ ہے نہ ادھر کے. مسئلہ ہے جو ہے یار ٹھیک ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ.
منشا صاحب دی جڑی ایک گل یہ بھی انتہائی قابل توجہ بھی تساں چھوڑیا ہے، تساں مرشد کریم نے چھوڑیا، ہن تساں وجہ بیان کرو بھی ایس گل دی وجہ نہ چھوڑے، وہ وجہ بھی بیان کرو، پھر آکھو بھی اے واقعات ہی ہے، اے واقعات جو کچھ انہوں نے فکر بیان فرمایا، فکر بیان فرمائی اسم اللہ دے حوالے دے نال، انگریزی تعلیم دے حوالے دے نال، نیچریت دے حوالے دے نال، جمہوریت دے حوالے دے نال، موٹا ٹیویاں دے حوالے دے نال، جو کچھ بھی ہے وہ تساں وضاحت دے نال بیان کرو، اے دین ہے اے دین نہیں سی، اور ایسا صرف اور صرف اس گل دی وجہ نال چھڈیا ہے اور فلاں مرشد بھریا ہے، اس مرشد دے اندر جو دین اسا ادھر لیا سی اور جنوں اسا دین آکھیا تے سمجھیا ہے تے جس دی وجہ نال لال لگے سا او ادھر ہے، پر جیڑی گل دی وجہ نال چھڈیا ہے او ادھر نہیں۔ توجہ حضرت صاحب قبلہ دے اندر دو گلاں، ایک تے او گل جنوں ویکھ کے نال جڑے، جنوں ویکھ کے نال لگے، جنوں ویکھ کے تے گولڑا شریف والےاں نوں چھوڑیا، ہن ایک او گل جن دی وجہ نال ایک چھٹھرو، ایک او گل جن دی وجہ نال منسلک ہوئے، نال لگے، نال جڑے، ایک او گل جن دی وجہ نال ہٹے، جدا ہوئے، الگ ہوئے، اور دوویں گلاں نوں وضاحت دے نال بیان کرو، پھر جڑا نواں مرشد بھریا ہے اودے وچ تعین کرو کہ جڑیاں گلاں دی وجہ نال بھریا سی اودے وچ یہی گلاں ہیں، وہی خوبیاں ہاں اور وہی فکری باتاں ہون دے اندر ہیں، اور جڑی گل دی وجہ نال حضرت صاحب قبلہ نو چھوڑیا ہے او شیاں او خامیاں ادھر نہیں، خوبیاں ہیں خامیاں نہیں، اسا خوبیاں ویکھ کے لگے سا، خامیاں ویکھ کے چھڈے ہیں، ہن جڑے نویں نو پڑھیا ہے او دے اندر اے خوبیاں ہیں خامیاں نہیں۔ قسم خدا دی کر کے آنا نوید مر جائے گا، اوندا دماغ پھٹ جائے گا، کائنات اس زمین وچ غرق ہو جائے گا، پر میرے اس سوال دا جواب نہیں دے گا۔ تو میرے نال ٹر، میں تینوں کہہ رہا تو اگو جوابی کاروائی کر، میں تیرے تے سوالات دا بوجھ ہی نہ پاواں گا، میرے بوجھ ہی نہ پاواں گا، تو زمین دے اوپر ٹرن جوگا نہیں رہے گا، زمین دے وچ غرق ہو جائے گا۔ تیرا حال ویکھی بندہ کی ہے، بس تو یہ ہے بھی تیار رہ، میں بھی تیار ہے تو بھی تیار رہ، انشاءاللہ العزیز پھر پتہ لگے گا بھی تہاڈے نال بننا کی۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ میرا تو سوال سمجھیا یا نہیں سمجھیا؟ دیکھو نا اے مرشد اے چھڈے بھڑیا پہلے ایس خوفی دی وجہ نال سی، توجہ میرے اللہ دی تصاویر توجہ، ایس خوفی دی وجہ نال بھڑیا سی، وہ معجن کرو، اور ایس خامی دی وجہ نال چھڈیا ہے، اور جڑا نواں مرشد بھڑیا ہے ادھر وہی خوبی ثابت کرو اور خامی دی نفی کرو، سانو بھی پتہ لگے تہاڈا دین وہی ہے کہ بدلتے نہیں گیا۔ شیخ نے گالا کڑیے ساری تربیت نہیں کی، جنہیں یزیدی کتے آخر ہو، کتیا نال عبادت آخر ہو، سور آخر ہو، اس وقت حرامی ہوندے ہو۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سمجھو آخری ہو ساری شیخ نے تربیت کی ہے، گالا نہیں کرنیاں، گالا نہیں کرنیاں، جیڑی تقریر تصا یہ گل کر دیو نالے یزیدی کتے بھی آخ دیو، نالے کتیا تو بدتر بھی آخ دیو، اور آپس جدو بیٹھ دیو تو پھر سور خنزیر بھی آخ دیو، یا تو انکار کرو تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ میں پوچھنا وا جس وقت گالا نہیں کر دے ادو تے شیخ دی تربیت تصا واقعہ کر سچے مرید تے حلالی ہوندے ہو، تے جس وقت ہو جس وقت گالا کر دے ہو اس وقت تہاڈا نطفہ حرام دا بن جاندا ہے، او جو حلالی ہوندی ہے سوال نہیں تے جواب دو ہے۔ جو ہے ذرا ذوق نال
بولو سبحان اللہ. مسئلہ حل ہویا یہ نہیں ہوا؟ پھر توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. خیر انشاءاللہ عزیز سوالات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ پھر معاملہ پھیلتا رہے گا اور انشاءاللہ عزیز پھر سربستہ راز کھلتے رہے. سمجھ آئیے یہ نہیں آئی؟ ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ. آج میں جڑا پہلی قسط کے اندر میں جو میری ذاتی زندگی کے اوپر اعتراضات سن میں اپنی رودات بیان کر کے صفائی پیش کر دی. دوسرا ادھر دیکھو توجہ. دوسرا انہیں میرے حوالے نو توڑن دی کوشش کی تھی. وہ آپ ٹوٹ سکتا ہے، دو ٹوٹے ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو اس کے اندر ہرگز جرات ہی نہیں. بالکل بتا دیتی میں کہہ رہا جرات ہی نہیں اس کے اندر وہ میرے حوالے نو توڑ سکتے. اور جو انہیں اپنے نظام کے اندر کوشش کی تھی الحمدللہ ان کا وہ حاصل کیتا ہے. کلیاں بیک میں سنے گا تو گندا ضمیر بھی انہوں آکھے گا یار نہیں میں دھوکھا دکھا جو دنان سجے کبھی بیان والے جنہیں بھی ہماری ہیں کسی ایک دن رتی برابر بھی غیرت ہو دینا تو انہیں منہ کم از کم لعنت پہ پانا بھی انہیں دھوکے دے کے آئے. آج میں مزید انہیں دھوکے کھولاں گا مگر آج دا جو مسئلہ ہے انتہائی صبر عظمت توجہ دھیان نال سکون نال اطمینان نال سمجھنے نال ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا امید بڑی قوی ہے کہ موقف والی جی گل ہے دا جرا الجھاؤ اور الجھن ہے نا ختم. سبحان اللہ. وہ ایک درمیان دے اندر انہیں گل چلائی سی رخصت و عزیمت والی. جڑی بولو رخصت و عزیمت. رخصت و عزیمت جی رخصت و عزیمت والی بات کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے عزیمت تے عمل کیتا اور اصحاب پیغمبر نے رخصت تے عمل کیتا. یہ کس نے آکھا ہے؟ حضور سیدی اعلی حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آکھا چٹا جھوٹ پکے کوڑے بڑے قذاب. کیا بات پکی ٹھکی بات کیا بات ہے. اور ایک اعلی حضرت جھوٹ اعلی حضرت تم مطلب میں ویسے شرح صدر نال جو میں مطالعہ کیتا میں خیر اتنا مطالعہ بہت زیادہ تو نہیں کیتا مگر جتوں تک میرا مطالعہ ہے نا شاید ہو سکتا ہے وہابیاں نہیں جو بندیاں بھی ایڈا گھرونا گندی تہمت اعلی حضرت نہ لائی ہوئے جڑی انہاں کمینیاں نے اپنا ہو کے دلا چھڈی ہے پر اپنا ہو کے اتنا تے وڈنا یہ انہاں دی عادت نویں نہیں پرانی سی تا کر کے نہ استاد بچے نے نہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچے. سنو میرے وال تسا توجہ رکھو دھیان رکھو میں تواڈے وال ویکھا تسا سجے کھبے ویکھدے ہووگے نا تو اس دے نقصان ہی ہوئے گا. میں اپنا معافی ضمیر پوری طرح ظاہر نہیں کر سکاں گا. یہ ایک علمی مسئلہ ہے توجہ نال سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور مسئلہ ہے عزیمت و رخصت. اعلی حضرت کی طرف سراسر تہمت ہے کہ آپ نے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دا بیعت کر لینا اور خروج نہ کرنا اس کو آپ نے رخصت دے نال تعبیر فرمایا ہے. ایک اور دوسرا اگر مان لیا جائے اعلی حضرت کا کلام گستاخی تو بچ نہیں سکتا. اور گستاخو تہاڈا کام ہے اعلی حضرت تے تہمت لانا اور اسا چشتیاں فقیراں دا کام ہے اور تہاڈے ورگیاں کمینیاں دی تہمتاں نوں پرا کر کے اعلی حضرت دا دامن صاف کر کے دنیا نوں وکھا چھوڑنا. کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے. بیان کر کے تے صحابہ دی گستاخی کر رہا تے کہہ رہا ہے نبی پاک فرمایا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. سنو میں آغاز اس بات کو کر لگیا ہوں
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، وہ نقطہ جس سے شہادت واقعہ ہوئی ہے، آپ کی شہادت شریف جس گل تے واقعہ ہوئی ہے اور کربلا شریف لگی ہے، وہ مسئلہ اجتہادی نہیں، ان مبنی بر خطا قرار دینا تو کجا مسئلہ اجتہادی خالصتاً دینی ہے، بے شک خالصتاً دینی، اور آپ کی شہادت مسلم اصول پہ ہوئی ہے۔ جس وقت آپ تے ایک نجائز قسم دی گل دا، ایک انتہائی بہودہ اور گندی قسم دی گل دا مطالبہ کیتا گیا ہے، تے حسین نے ہائے علی دا لال آخدا ہے جان تے دے دیاں گا پر خلاف شرع گل منن واسطے تیار نہیں ہوا۔ ابن زیاد نے آخیا میری بیعت کر کہ یزید جو بھی آکھے خلاف قرآن و سنت، قرآن دے خلاف ہوئے پھر بھی تینوں مننی پائے گی، حدیث دے خلاف ہوئے پھر بھی تینوں مننی پائے گی۔ میرا ذوق تے وجدان آخر ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہونا ہے، اور چلیا تینوں پتہ نہیں میں اس علی دا پتر ہاں وہ جڑا علی میدان وچ کھلو کے آخر ہے ہوا قرآن صامت انا قرآن ناطق، اور رب دا چپ قرآن ہے تے علی رب دا بولدا قرآن ہے، جندا باپ اور رب دا بولدا قرآن ہوے او بھلا قرآن دے خلاف مان سکدا ہے؟ خلاف سنت میں مننا، خلاف سنت بالکل واضح ہو، اجتہاد والی گل نہ ہوئے سنت پاک دا واضح مسئلہ کہ میں ہوں دی مخالفت کر دیا، تین پتہ نہیں میں ذوقی گل کر رہا کہ میرے منہ دے اندر تے صاحب سنت نبی نے اپنی زبان پا کے میں نے چسایا ہے، اپنی زبان شریف چسا کے میری پیاس کو بجھا چھڑیا ہے، اور جس دے جن دے منہ دے اندر صاحب سنت دی زبان آئی ہوئے وہ بھلا خلاف سنت من سکتا ہے؟ پکی واضح بات ہے کہ واقعہ کربلا او دین دے ایک مسلم اصول تے پیش آیا ہے، قیامت تک جڑائی کلمہ حق ظالم بادشاہ نو آکھے گا، چاہے فقیر چشتی ہوئے، چاہے حضرت امام احمد ابن حنبل ہے، چاہے حضرت غوث الورا ہے، انہاں سارے دے سامنے کردار میرے مولا حسین دا آئے گا، تو میرے مولا حسین نے بھی چار کے ظالم بادشاہ نو حق آخ سڑے آلے۔ یہ تو ہو گیا نا وہ مسئلہ اور وہ نکتہ جن دیتے واقعہ ہے کربلا پیش آئے ہیں۔ ان دوسری شہر جندی عمل خروج، آپ سرکار ذکی کرنا خروج شریف فرما، جو میں سنیا سے اگر ہن بدل گئے تے اللہ تعالیٰ بہتر جاندہ ہے۔ ویسے ایک گل کرا، پاک پتن شریف کا مناظرہ پر کس غلطی ہویا سی کہ یزید تخت نشانی تو پہلے ہی کیا ہے سی فاسق سی، اس سے غلطی ہویا سی نا۔ ابو بکر جساس دا والا اس سے غلطی پیش کیتا سی، پھر ڈانس کیتے پھر اس جت اس سے غلطی سی نا۔ میں ایک گل سندا سا، چشتی دا سٹکا تو پچا نہیں سکتا، چشتی تے چشتی رہ گیا، خادم نے صرف ایک سٹ ماری ہے۔ سن لے جٹاں دی آبادی جڑا موضوع لگیا آکھدا ہے جے تخت نشینی تو پہلے کوئی فاسق نہ بھی منے تے ساڈا اختلاف نہیں، ذرا پچا کے تو رکھا ہے۔ میں شرح صدر نال گل کرنا، شرح صدر نال گل کرنا، انہاں نو جواب دین دیو۔ کوئی 4-5 پھیرے پہ گئے نا، 4-5 پھیرے تے جوڑ پہ گئے یار، جے سارا آدھا نظریہ نہ چھڈن میں قسمیاں پیانا آدھا نظریہ ضرور چھڑ جان گے۔ کیا ہے بات، کیا ہے بات؟ میں انشاءاللہ عزیز اگے آگاہ کردہ رہا کتھو نسے نے
خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں، توجہ ہے؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ دوستو سنو، آپ دا جڑا پہلے آخر سن کہ تخت نشینی تو پالو ہی فاسق سی، پالو فاسق سی، پالو ہی فاسق سی، ایک سٹ پائی تھی آخر نہیں، اگر نہ بھی مننے تو سن کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں جی دلائل دو طرفہ نے، وہ بھینگیا نو کچھ نہ کچھ بخات چھڑے ہے نا، کیا بات ہے، جیسے کہتے ہیں مناظرے کر دے رہا ایک سٹ وجی ہے قدمہ تری کھلو سکے۔ بے شک توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بات مسلسل انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ عمل خروج شریف آپ نے جرائے خروج فرمایا سے نا، یزید دے خلاف اٹھے سن، ان دے بارے آراء دو نے۔ اسائیں نظریہ رکھنے ہیں کہ امام علی مقام آپ سرکار خروج شریف فرمایا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، آپ دا اجتہاد شریف دلائل شرعیہ دے پیش نظر، آپ دا اجتہاد دلائل شرعی نفسانیت نہیں، توبہ 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 سوال ہی پیدا نہیں، جی بے شک دلائل شرعیہ دے پیش نظر اے بنیا اٹھنا چاہیے، خروج کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر دیگر انہوں نے ذہن شریف ہے ایسی خروج جائز نہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے اپنے اجتہاد ادھر بھی اجتہاد ہے، ادھر بھی کیا ہے، ادھر بھی اجتہاد ہے، دونوں طرف اجتہاد ہے۔ مگر اتنا گل ضرور ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے میدان کربلا کے اندر جس دلائل دے پیش نظر خروج فرمایا سی، جدو معاملہ اس تو برعکس اور ہٹ کے دیکھا تے آپ نے عمل خروج تو رجوع فرمایا۔ عمل خروج والا جرا نظریہ سی آپ نے اس کو رجوع فرمایا۔ یہ مجتہدین وچ گل چلدی رہندی ہے۔ آج ایک مسئلہ، کل دلائل دے پیش نظر اس تو ہٹ کے مسئلہ، اور یہ اختلاف جائز نہ جائز دا چلتا رہنا، موٹی جی گل۔ آپ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے نا، تو سب پڑھتے ہو جڑے نہیں بول رہے ہیں، امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے آپ کی سمجھنے حرام بے شک۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ آپ سرکار امام دے پیچھے سورت فاتحہ دے پڑھنے نو فرض سمجھتے۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اتنا بڑا اختلاف اسا فرض سے اسا حرام سمجھنے ہیں، اس سے گل ہوئی جائز نہیں بلکہ فرض سمجھنے ہیں۔ ہاں جو نہ نزدیک سیرت نماز ہی نہیں۔ ہن عمل خروج شریف میں اپنا عقیدہ اور نظریہ واضح کر دیتا، ادھر بھی اجتہاد ہے ادھر بھی اجتہاد۔ ہاں بعد صحابہ کرام دا اجری واقعہ ہے، ہر مدینے شریف سے جنگ ہوئی سی، اتھے نظریہ بدلیا، اجتہاد بدلیا، اٹھنا چاہیے اور اٹھے انہوں نے خروج فرمایا۔ مگر دو ہی گلاں نے، ایک ہی گل ہے امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر اپنے عمل خروج شریف تو رجوع فرمایا، دلائل میں پیش کر رجوع فرمایا ایک بات۔ دوسرا یاد رکھو جڑے بعد والے اصولی ہیں نا، اصولی عقیدہ بیان کرنے والے، انہاں کل دے کل اس گل سے اتفاق کیتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے۔ کیا بات جی، انہوں نے جڑا عمل لیا وہ بنا کنہ دا لیا ہے؟ امام علی مقام نہ اصحاب ہاں ایک پہلے اصحاب پیغمبر جنہوں نے جائز ہی نہ سمجھا، اور امام علی مقام دے عمل شریف نہیں، کیونکہ آپ نے میدان کربلا دے اندر رجوع فرما لیا۔ کیا ہی بات، تو نہیں گل سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ اللہ مٹھے مٹھے بولو نا سبحان اللہ۔ اینی گل جناب اور ہم سمجھ آ گئی ہے، میں پھر دوبارہ دہراواں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ میرے بات کو سمجھو، میں دس رہا ہوں عمل خروج شریف اجتہادی مسئلہ سی، ایک دن تل کہ نہ اٹھنے تے بڑا بڑا حرام کام ہے، یا آپ نے
خروج کر کے حرام کام کیتا کچھ بھی نہیں. پھر سمجھو ایک ہے خروج نہ کرنا ایک ہے خروج کرنا. دونوں کوئی عمل حرام نہیں سی. ایک اجتہادی مسئلہ سی. اتنا ضرور ہے کہ جنہاں نے شرافت صاحب جنہاں نے خروج نہ کیتا بعد والے عقیدے والے جڑے علماء سن انہاں دے عمل نو ہی سامنے رکھیا ہے اور کتاباں وچ لکھ دیتا ہے. تقریباً 40-50 کتاباں تے سر دست بھی اسا پیش کر سکنے ہاں جنہاں دے اندر علماء علم الکلام نے وضاحت کیتی ہے کہ ظالم بادشاہ پاوے ظالم ہی کیوں نہ ہوئے ان دے خلاف اٹھنا جائز بولو نہیں ہے. انہوں نے کنہ دی عمل نو سامنے رکھیا جنہ نے خروج دا جڑا عمل ہے انہوں جائز او صحابہ کرام جنہ نے خروج دی عمل نو جائز نہ سمجھا اور امام علی مقام دا عمل بھی کہ آپ نے میدان کربلا وچ جا کے رجوع فرمایا. ادھر تے میں دلائل پیش کر سبحان اللہ. میرے گل سمجھ لو. اس تو بعد دوسری گل وہ کی آخدے وہ جو آخدے نو سنو آدھے نے عمل خروج عزیمت ہے. عزیمت کا کیا مطلب ہے؟ فرض سی فرض ضروری ہو گیا اٹھنا ضروری سی فرض سی. امام علی مقام نے فرض پورا کیتا اصحاب پیغمبر دا پھر کیا بنے گا؟ آخدے نے انہوں نے رخصت دے عمل کیتا ہے پاویں حرام کام کیا کرتے اٹھنا پاویں ضروری سی مگر نہیں اٹھے بخوف جا. دیتے میں وضاحت کراں گا تے دساں گا دھوکے بازا مطالبہ کی ہے تے بک کی پہ کرنا ہے. سنو سمجھو او کی آخدن اندن یہ فرضی ایک مسئلہ ایک فرض مسئلہ سی. آپ نہ اٹھ دیتے حرام سے اٹھنا آپ اٹھے خروج فرمایا. صحابہ کرام نے کیوں انہوں نے اس واسطے نہ کیتا کیوں جان تک انہوں آدھے نے رخصت دے عمل کرنا. یہ ہن نظریہ میں بانڈ کر دیتی. ہن میں اپنے نظریے تے جناب دے سامنے کچھ دلائل پیش کرنا. ذرا ذوق نال توجہ نال دھیان نال اور نیند نو ذرا ہٹا کے بولو سبحان اللہ. محمد شفیع سرکار چشتی صاحب چشتی دیوے بچن گے. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. جو او اپنے نظریے دی وضاحت کرن گے بھی پالو تے یہی سی ہن بدلیا ہوا ہے آخدے نے بھی وہ تے اٹھنا فرض سی تے آپ نے فرض پورا کیتا. پھر آپ نے جی یہ گل کی تھی کہ میں پیچھے چل رہا ہوں وہ تے ایک جنگی حربہ سی. یہ بھی میں تمہیں دساں گا کہ یہ گل آئی اصل کتھوں جنگی حربے والی میں یہ چور لب لیا میں چور لب لیا. ہاں جی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ذرا ذوق نال پھر بولو سبحان اللہ. میں کیا کہا ہے ایک اجتہادی مسئلہ سی ایک اجتہاد سی آپ دا. دیکھو آپ دے اجتہاد شریف نے دلائل شرعیہ نفسانیت نہیں دلائل شرعیہ دے پیش نظر اس گل دا تقاضا کیتا کہ اٹھنا چاہیے ہے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ سی. پہلی دلیل اب میرے ہاتھ دے اندر براز شریف علامہ عبدالعزیز فرحانوی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے جناب نے پہلے بیان کیتا 35 سال دی عمر دے اندر بندہ فوت ہویا ہے وصال ہویا ہے آپ دا. اور آپ دی حالے بھی کرامت ہے کہ جڑا بندہ اپنی عبارت سیدھی کرنا چاہے نا عربی عبارت جس نو غالتا نو خالتا پڑھتا رہا ہے اگر اپنی عبارت سیدھی کرنا چاہے نا آپ دی قبر شریف تے جا کے پڑھے حالے تک بھی اس بابے دا اتنا تصرف ہے جڑا قبر تے جا کے انہاں نے عبارت سنا دے بابا اون دی عبارت بھی سیدھی کر چھڑدا ہے. اور 200 تو ود تے علوم دا حافظ نبراز شریف ہے ان صفحہ نمبر 519 آپ کیا لکھ دینا فرماندے نے ان اجتہادہ حاکم بان خلافتہ غیر صحیحہ
آپ سرکار دیکھو امام علی مقام دی گل چل رہی ہے کہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اجتہاد نے فیصلہ کیتا کہ ان دی خلافت ہی سرے تو درست نہیں ہے، آپ دے اجتہاد آپ دے اجتہاد تا کر کے آپ نے عمل خروج فرمایا. پوچھو آپ دے خروج دا ہی جواب دے رہے ہیں کہ آپ دا خروج پھر بغاوت بنے گا. آپ نے فرمایا بغاوت نہیں بنے گا، وہ اس واسطے آپ نے خروج فرمایا کہ آپ دے اجتہاد نے سمجھا، اجتہاد نے فیصلہ کیتا. کس گل دا فیصلہ کیتا؟ اگے لے اس گل دا فیصلہ کیتا، اس گل دا فیصلہ کیتا کہ ان دی خلافت ہی بالکل درست نہیں ہے. اور جس طرح کچھ قاسم قبلہ نے بیان فرمایا افضل المفروضہ مسئلہ اور بھی کچھ مسائل آپ نے اور بھی کچھ چیز آپ نے بیان فرمائی. اچھا سنو ایک اگے سنو اگے پھر آپ اگلے صفحے دیکھتے ہیں اندر سوال ہی پیدا ہوتا ہے لو کان جواز الخروج علی یزید من المجتہدات فما وجہ تشریع علی قاتلیہ. فرماندے نے اگر اجتہادی مسئلہ سے آپ نے جڑا خروج فرمایا ہے ایک اجتہادی مسئلہ سے آپ نے اجتہاد نے اس کو جائز سمجھیا ہے تو پھر جنہاں نے آپ نے شہید کیتا ہے انہوں نے پھر برا کیوں آکھیا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیتا فرمایا قلت لم يتقلدوا في ذلك مجتہدا. انہوں نے جی کاروائی آپ نے شہید کرنے والے نے کیتی ہے وہ کسی مجتہد دے پیچھے لگ کے نہیں کیتی. کیا ہی بات آپ کا اجتہاد ہی سی. ہاں آپ کا دیکھو میں موٹی جی گل کرنا امام شافعی سانو غلط آکھ امام شافعی آکھے تہاڈی نماز اندر اے غلط کام پہ ہوندا ہے تو تو کو بندا ہے اساں انہاں دی نماز دے بعد او اجتہادی مسئلہ ہے. وہابی اٹھ کے آکھے تے چھتر ہی کھا رہے ہیں تو کہدا کسی امام دے پیچھے لگ کے کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں بات ہے. دو حوالے میں لبراس جو پیش کر دیتے ہیں. پہلا ان اجتہاد حکم ان خلافت غیر صحیحہ. دوسرا لو کان جواز الخروج علی یزید من المجتہدات. سوال اٹھایا اگر اجتہادی مسئلہ سے آپ دا خروج کرنا جائز سی اور ایک اجتہادی مسئلہ سی اجتہادی جواز سی تے پھر جنہاں نے آپ نو شہید کیتا او بھی تے آخرکار سمجھتے سب جائز نہیں. آپ نے فرمایا نہیں وہ کسی مجتہد دے پیچھے نہیں سن لگے ہوئے. بے شک ایک حوالہ اگے چلا. دوسرا اگر یہ آکھیا جائے کہ آپ دا خروج شریف فرمانا ایک دینی مسئلہ سی اگر آپ نہ جاندے دینی فرض نہ جاندے امت دینی فرض دی تارک ہو رہی سی اور بڑا بڑا حرام کام سی. صحابہ کرام نے رخصت میں عمل کیتا جان بچا دیا نہ اٹھے. جان بچانا فرض ہے چلو انہوں نے کچھ نہیں آخر پر امام علی مقام نے ایک دینی فرض پورا کیتا اجتہادی مسئلہ نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا یہ گل کرو تے اعلیٰ حضرت دی گل کرو تے پھر گستاخی تو بچ کے بخاؤ کو صورت نکلتی. دیکھو آپ کیا لکھ رہے ہیں سنو. آپ فرما دے نے یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہی واپس جاؤں. آپ نے میں نشان لا کے رکھا 5 تھاواں تے آپ نے لکھیا ہے. امام علی مقام بار بار فرماندے سن اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں پھر میں چلنا میں مر جانا. اگر آپ سرکار جڑا خروج شریف فرمایا ہے ایک دینی فرض سی یہ دا تارک گناہگار اور حرام کام دا مرتکب سی تے دادا تے کرو چلیو حسینی حرامی ہو کے کیوں بن گئے حلالی حسینی تے سچے حسینی بنو گا خود گستاخ بن گئے. امام علی مقام آپ سرکار آپ دین دا فرض پورا کرنے واسطے گئے اور فرض ہے سی جڑا آپ نے پورا فرمایا. آپ فرماتے پہلے خروج شریف تو رجوع فرمایا میں پیچھے چلنا میں تے آیا تواڈے آکھن تے جی فرض بندہ یہ ہے کہ اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے پورا کرتا ہوتا ہے یا اگلے کے آکھن تے پورا کرتا ہوتا ہے. ایمان نال دسو تساں امام علی مقام نال شروع کی کیتا ہے اللہ پھر تو نہ بڑا فرض پورا کرنے بلایا جنہاں نے بلایا پھر جنہاں نے بلایا انہاں بڑا فرض پورا کیتا. اور ایمان نال دسو اپاں
کتنی نیچ گل سمجھنے تو بیوی تینوں چنگا نہیں سمجھتی تیری داڑھی نو تے تو بیوی دے ناپسند سمجھن دی وجہ نال داڑھی مڑا دیتی ہے داڑھی سنت ہوئے تے کوئی بیوی دے آکھن دی وجہ نال منڈوا دے وے اساں آکھنے تیرے ورگا بھی کوئی نیچ بندہ بیوی نے پسند نہیں کیتا تے تو سنت چھوڑ دیتی او ظالماں تانوں پتہ نہیں تساں آکھ کے دیتا ہے کہ تہاڈی گل دے مطابق امام علی مقام نے لوگاں ناپسند سمجھیا تے نہ فرض چھوڑ دیتا اگر امام دی یہ گستاخی نہیں تھی اور کیا یہ گستاخی ہوئے گی میری گل سمجھ رہے ہو دوبارہ پھر مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ میں ہوں کی کر رہا ہوں یہ سمجھو ایک رسا ہے گل گلاواں انہاں دے پا کے ایک وٹ پھر اگوں دوجا وٹ دیاں گا پھر تیجا وٹ دیاں گا پھر انہوں نے میں آخر تے جا کے لٹکانا ہے تے انہاں دی لٹکدیاں لاشاں جگ رکھے گا خود سوچو تے وہ بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں نا میں انہوں نے سچی مچی تو کی آخر جو گا وہ مینو پیغام کر دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گے پنگا نہ چلیا یہ تو پتا لگے گا بھی پنگا ہونے کے پہنا کنوں وہ آ رہے سارا کچھ میرے کو پیغام محفوظ رہے وہ میں رکھے ہوئے رکھے سنو توجہ غور کرو توجہ کرو اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار نے ایک صفحے دی تقریباً ایک صفحے دی عبارت تے 4 یا 5 بار لکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں پیچھے چل میں واپسی جا اگر آپ یہ فرض پورا ہی کرنے واسطے آئے سن قسم خدا دی استاد چشتی صاحب قبلہ آپ دی توضیحات و تشریحات سنو قسم خدا دی کر کے آنا کسی دے دامن تے کوئی کیچڑ نہیں آتا ہر ایک دی عبارت کھول کے واضح ہو کے سامنے آ میں دسنا ہوں تہاڈے ہتھی بچدا کیا ہے ہاں کچھ نہ کچھ ضرور بچے گا چھنکنے نہیں چھنکنے تو موڑی بالا دی ہتھی ہوندے نے انہاں دے ہتھی گٹر والے بڑھ سے بچن گے جی دوسری گل میں یہ کیا کرنا جی اگر یہ دینی مسئلہ سی فرضی مسئلہ سی تے آپ سرکار دا فرمانا جی کہ اگر تانوں نا پسند ہے تے میں واپسی جانا جی یہ دسو بھی فرض سی تے آپ فرماتے ہیں تانوں پسند نہیں تے مڑ پھر میں فرض پورا نہیں کردا یار تانوں تہاڈا ایک گل سوچ دے بھی اندر ضمیر نہیں پھٹدا ایڈے گندے ہو گئے بے شک دوسری دلیل اور میں تیجی پیش کر لگیا ہاں تیسری دلیل ایسی کہ اگر مسئلہ ہوندا فرضی یعنی فرض مسئلہ قطعی عدل پکا حکم ہونا شرع دا کہ خروج لازمی اور ضروری ہے اصحاب پیغمبر جنہوں نے روکیا انہوں نے کیوں روکیا وہ اخدر نہیں کوفے جان کو روکیا کیوں جی خیانت میں پچھلے خطاب کے دروازے کر چکیا وہاں بھی 5 بار تانوں تو ماں دا دودھ سمجھ کے پی گیا ہے جی ہاں جی دیکھو میں عبارت پڑھ دینا میں عبارت تو خیر تو ہم سنا چکیا ہوں ایک موٹی جی عبارت وقال ابو سعید الخدری قال بن الحسین الخروج حضرت امام علی مقام آپ سرکار ساڈے تو ود ہو کے خروج کیتا ہے وقلت لهم ان عرض کی تیسری تقلہ فی نفس کا انج نہ کرو اپنے گھر چ بیٹھ جاؤ ولا تخرج علی امامک اور اپنے امام کے خلاف خروج نہ کرو اور بھی عبارات نے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں لو ان حسین لم یخرج لکان خیر اللہ اگر آپ خروج نہ فرماندے تو آپ دے واسطے بہتر ہوگا یہ بھی مجتہد نو اس طرح کی گل کر سکتا ہے اساں تے یہی آکھاں گے کہ اساں سارے نوں سلام کرانے ہاں اگر وہ پھر بھی اس گل تے مطمئن نہ ہوئے نہیں خروج تو نہیں روکیا تے مڑ آ تیرے سر وچ چھتر ہن میں مدثر شاہ دا مارن لگا ایک چھتر اتو آئے گا اور اس تو بعد پھر میں فتاوی رضویہ شریف دی چپ بریلی دا پاس چڑھا چھڑا گا دا خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا۔ اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑے تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی اسی رخصت پر عمل وہ بھی بغاوت سے پچھلی تقریر دے اندر بھی آ گیا پورا انڈیا نے قدرہ دا داس کرنا آخدہ رہا ہے، آنا ہے تو آتا تے نظریہ مر رشید ابن رشید علام پکا تسا تے مر بغاوت دا قول کو تے پکا اوہ کان کھول کے سن تیادے کان صاف کرا کسے کولو بغاوت دا لفظ اوہ فقیر چشتی بولیا یا تیرے مدسر شاہ بولیا تو نرمی پاک دا عمل کر رہے تھے، جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے۔ یزید کو حضرت غور کرو گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا تھا، اہل مدینہ نو بغاوت تو روکیا، لفظ ہوتے بالکل چھوڑی اہل مدینہ بغاوت کو روکیا، جیسا کہ رخصت تے عمل کرنے والے کون سن؟ انہوں نے کنو روکیا؟ امام علی مقام۔ توجہ ادھر دیکھو، اہل مدینہ نو روکیا کنے روکیا بولو؟ نا سر نہ لاؤ جی گل ہے میرے کو دیکھو، اور ادھر دیکھو امام علی مقام نو کنے روکیا؟ رخصت کرنا لے، رخصت پہ عمل کرنا لے صحابہ کرام نے، جیسا کہ پیچھے کی لفظ بولیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کنے تو روکیا بغاوت تو رخصت پہ عمل کرنا لیا میں، جیسا کہ جی بے شک بغاوت کا لفظ نہیں بولیا مگر جیسا کہ تشبیہ واسطے آیا کھڑا ہے، جڑی شاید پیچھے عبداللہ ابن عمر نے روکیا اس سے شاید رخصت پہ عمل کرنے والیاں نے روکیا۔ تو تے خروج دی گل کردا سی، تیرا مدثر شاہ تے بغاوت دی گل کیتی جاندی۔ اللہ اکبر صدقے ان کو چھتر وجیا کوئی دماغ ٹھکانے آیا کہ کوئی نہ، تو آخدا سے کوفے جان تو روکیا تے ذرا سن تے صحیح تیرا مدثر شاہ کی آخدا ہے۔ پھر سنو ابن عمر نے اہل مدینہ نو کیڑی شاید روکیا؟ جیسا کہ رخصت پر عمل کرنے والوں نے امام علی بھاوے بغاوت دا لفظ نہیں بولیا پر روکیا کیڑی شاید؟ چلو بغاوت دا لفظ چھڑ دینے چھڑو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس گل تو روکیا سی؟ خروج اہل مدینہ نو آکھیا سی خروج نہ کرو، قیامت والے دن پھڑے جاؤ گے۔ تو ہن پھر صحابہ کرام بھی رخصت پہ عمل کرنے والے نے بھی امام علی مقام نو روکیا۔ تو تے کوفے دی گل کردا سی، آدم مدثر شاہ دا کلام تو سمجھے تیری دماغ دے اندر عقل ہے یا کھوتا ہی اسنو بارے اے تھلو آیا اتو آیا چھتر، اور میں تینوں بریلی دا بان چڑھان لگا۔ حضرت توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ کوفے تو بھی روکیا تے پھر بھی مطلب تے وہی بندا ہے۔ چلو ایک منٹ بس ایتھے رکو، اے میرے ہاتھ وچ فتاوی رضویہ شریف تو جو ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہن تو پتہ لگنا ہے کل کے رضا ہے خنجر خون خارو پر
ادھر دیکھو قسم خدا دی میں گل کر لگیا وا انہاں کتیاں دی زبان تساں بند کرو وگرنہ فقیر نے او لگام دینی ہے انہاں دی ماچھائی بات جانی آل ہے تو جو ہے ذرا ذوق بولو سبحان اللہ میں دسنا وا پھر پچایا نہیں جائے گا پچایا نہیں جائے گا میں دلیلہ دا زور جاننا وا دلیلہ دا زور جاننا وا دلیلہ دا زور جاننا وا میں اج بھی چیلنج کراں گا جے تساں سانوں والے دی گل کر دیو نسیم صاحب کو لے بیٹھے ہوئے نے اے ہن بھی تیار نے ذرا میدان چاہو پتہ لگ جائے گا یہ تو آخنا ہے شرط ہے کلپ جاری کرواؤ پھر میں ایک شرط رکھنا تیری بھی پوری ہوئے گی میری بھی پوری ہوئے گی میں آخنا استاد مراتب شاہ صاحب دا پہلا تو مناظرہ ہوتا ہے استاد مراتب شاہ صاحب دا تو مناظرہ چشتی صاحب نال کرا دے اگ وچ جان دا کلپ میں جاری کروا دیا گا کیا ہی بات جو ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ صدقے ہن سن صدقے دلیلہ کلی نے دلیلہ کلی نے رات کلیا بیک یزیدی نے تینے میرے مرشد نے او سونے اتنی گل سے پتا لگ جانا ہے فقیر چشتی کا رو بھی بنا جاتا ہے ادھر ویکھنا سجنا میرے کو فروریا شریف 15ویں جلد صفحہ نمبر 733 مامون الرشید بادشاہ جنہیں خلق قرآن کا مسئلہ چلایا تھی خلق قرآن کا مسئلہ چلایا خلق قرآن کا مسئلہ چلایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اگر کفر نہیں گمراہی ضرور ہے اور فاسق فاجر بھی آیا سی اس بادشاہ کے خلاف جدو حضرت زید امام موسیٰ قاضمیاں نو گل ضرور سننی چاہیے میں بہتا تبصرہ نہیں کراں گا کوئی سید ہی آ کے کرے گا پر میں تھوڑی جی گل ضرور کراں گا وہ سجنا ادھر قسم خدا دی کر کے آنا حضرت امام موسیٰ القاظم پھر لفظ بولنا امام موسیٰ القاظم آپ سرکار دا پھرا آپ سرکار دا پھرا زید جناب زید جدو مامون الرشید کے خلاف خروج فرمایا اعلی حضرت نے فرمایا انہوں نے اپنے بھائی زید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا انہوں نے اپنے بھائی نو ڈانٹ دیا ہوا جدو خروج کیتا ہے ظالم دے خلاف گمراہ دے خلاف ڈانٹتے ہوا فرمایا جب اس نے مامون پر خروج کیا اور کہا کیا تجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان نے غرور میں مبتلا کیا ہے کہ فاطمہ نے اپنی حرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے کیا مطلب ہے دیکھنا سجنا آپ نے فرمایا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سیدہ زہرا اور انہاں دی اولاد تے دوزخ حرام اے سمجھ کے ایڈا غلط کام کر لگیا ہے ڈانٹ دے پے نے فرماندے نے اگر یہ کام کرے گا تو سید ہو کے بھی بچ نہیں سکے گا میں پوچھنا وا جویں تساں آکھدے ہو امام علی مقام آپ نے خروج فرمایا اور ڈٹے رہے جڑا واپسی دا ارادہ کیتا اے جنگی ہرباسی
سجنا خلل بولو سبحان اللہ. پھر غور فرماؤ اس گل کو پتہ لگیا امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھرا کو ڈانٹیا بی بیرا خروج کیوں پیا کرنا ہے. انہاں کو سمجھ نہیں آئی کہ ساڈے دادے نانے دا مسلک تے خروج آنا ہے, ساڈے دادے نانے دا مسلک تے خروج آنا ہے. انہاں نوں سمجھ نہیں آئی. پھر حضرت زید نے کیوں نہیں آکھیا کہ ویرا تو تے رہ گیا ہے, میں عظیمت پہ عمل کر رہا ہوں اور اپنے نانے دی سنت ادا پہ کرنا ہوں. نہ حضرت زید نوں سمجھ آئی ہے اور نہ حضرت امام موسیٰ کاظم نوں سمجھ آئی ہے. اج دے فتنے بال مدثر شاہ نوں سمجھ آ گئی ہے. قسم خدا دی کر کے آنا آلہ حضرت نوں سامنے رکھ لینے تعینات دی وہ ہر شے زمین آسمان دیوارا دیا اتنا بھی پکار کے آخنگیاں آلہ حضرت دیا عبارتاں مدثر شاہ دا ساتھ نہیں دے دیا اور فقیر چشتی دا ساتھ دے دیا. میں استاد مراتب شاہ صاحب نو ہاتھ بن کے عرض کراں گا استاد جی ذرا اس عبارت پہ توجہ فرما لو, ذرا اس عبارت پہ توجہ فرما لو, ذرا اس عبارت پہ توجہ فرما لو. ایتھے حضرت امام موسیٰ القاظم او ڈانٹتے نے پے کہ کیوں خروج پیا کرنا ہے. اگر ظالم دے خلاف خروج امام علی مقام دا مذہب سی اور آپ نے رجوع نہیں فرمایا, اپنا اجتہاد نہیں بدلیا, پھر امام موسیٰ کاظم دے بارے کیا کھائیں گے اپنے باپ دے خلاف ہو گیا ہے. نا میں آخ سکنا او مدثر شاہ او تے اپنے وڈیریاں دے خلاف چل سکتا ہے پر موسیٰ کاظم امام علی مقام دے خلاف نہیں چل سکتا. یہ ہوں بریلی کا باپ چڑھ گیا تینوں بریلی کا باپ چڑھتا ہے. چار دلیل میں سب پیش کی سی اجتہادی مسئلہ سی. اور انتظار کرو جواب دا چوہا وانگو دیندے نے یا شیرا وانگو. چوہے تو مراد ٹوک باڑے کر جی جی بے شک کوتیا مانگو ہنگن نہ کچھ بھی نہیں ہونا. جواب جی تو گل توڑن گے پھر پتہ لگے گا میں چار گلاں کیتیاں نے ویکھنے ہن اپنے قدماں تے نہیں دریا پتہ نہیں. شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سنو ایندے اوتے صحیح گفتگو تے کوئی سید ہی کرے جی جی کیونکہ مینوں بڑیاں گلاں تے لحاظ کر رہا ہوں. اسی بالکل چھوٹے لوگ ہیں, بالکل چھوٹے لوگ ہیں تے میں ذرا تھوڑی جی احتیاط کر رہا ہوں کہ اب اس عبارت تے صحیح گفتگو کوئی سید ہی کرے انشاءاللہ اور انہاں دی چھیانے شان کرے گا. جی جی بے شک ہن اینی گل جناب نوں سمجھ آ گئی. سنو ہن پھر رخصت و عزیمت والی بات والے پاس مڑ رہے ہیں. جی تسلی نال بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. سالی تلی ذرا پھر بولو سبحان اللہ. گل یہ ہے میں اپنا نظریہ واضح کر رہا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عمل خروج فرمایا. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جی جس اجتہاد تو آپ نے رجوع بھی فرمایا جی اور آپ دی جڑی شہادت شریف ہوئی ہے اس سراسر عظیمت ہے بے شک. امام علی دوسرے پاسے اصحاب پیغمبر انہوں نے خروج نہیں فرمایا کہ انہوں نے جائز ہی نہیں سمجھا. جائز نہیں سمجھا ان دے مطابق پھر انہوں نے عمل بھی کیا. جائز نہ سمجھا اور ان دے مطابق عمل نہیں کیا. یعنی ایک جائز نہ سمجھا ان دے مطابق عمل کیتا کہ خروج بھی نہیں کیتا. ہونا دا خروج نہ کرنا عظیمت کیوں
سی عظیمت انہوں دا خروج نہ کرنا ہی عظیمت سمجھ رہے ہیں کہ امت جڑا مسئلہ حرائج ہو رہا ہے کیڑا خروج نہ کرنے والا سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں خروج کرنے والا یہی رائے بے شک ایک گل جناب انہوں سمجھ آ گئی ہے ہن اس عبارت والے پاسے آنے ہاں کہ جس عبارت نو سامنے رکھ کے اخبار نے کہ بھئی صحابہ اکرام نے رخصت عمل کیتا اے تو عبارت میں تو قسمیاں پہ آخنا رخصت کا لفظ ضرور ہے مگر اصحاب پیغمبر کا ذکر نہیں ہے ان ظالمہ ظلم کر کے آدھے قلوب آدھے گندے ذہن نال وچ پایا ہن اس تو پہلا او کلپ چلاؤ ذرا جسر شاہ دا نا چلاؤ گے صحابہ کرام نے جڑی بیعتاں کیتیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جیوے جیوے چشتی جی دم میرا لال پاک بہاول شیخ سبحان اللہ نورانی موتی سنا میں دسنا جی تو میرا نظام انہوں نے شروع ہوا جی جی سبحان اللہ کوئی نہیں زور کرنا سبحان اللہ القرآن اہل سنت کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکابر اہل سنت سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلائل میں کالا بات کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی سنو غور نہ سنو اس بات سے کوئی نہیں یار گل سنیا کرو بس یار سبحان اللہ تو دلائل میں کالا بات کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے کوئی گل نہیں میاں سکون کرو نے جبر نہیں کیا ان کی طرف جبر کی نسبت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبر کا لفظ ہے مگر اس کو ذکر نہیں کیا ہمارا نظریہ معزز حاضرین دونوں حضرات کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ والا ہے نئی بات سنیں بیعت یزید رسالہ کے صفحہ 44 اور 45 پر مصنف نے لکھا کہ امام عبد الغنی مقدسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ بعض علماء نے کہا کہ 60 صحابہ علیہم الرضوان نے یزید کی بیعت کی ہے آپ کو پتا ہے کالا باد کے ساتھ جو بات لکھی جائے اس میں کتنی کمزوری ہوتی ہے صحیح روایت کوئی نہ ملی اور کالا باد کے ساتھ چل پڑے مصنف صاحب آپ 1400 سال پرانا اہل سنت کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکابر اہل سنت سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلائل میں کالا باد کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بعض نے بیعت کی ہوگی یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر اتنے صحابہ کرام نے نہیں کی جتنا آپ نے لکھا اور جنہوں نے کی اسی طرح کی جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ تھوڑا جی چلاؤ میں عبارت کی اشارہ دے رہا ہوں پھر میں اس بات عبارت چلاؤ ہم نے فرمایا سنیے فتح رضویہ جلد 14 صفحہ 542 فرمایا ہرگز امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی آپ کی طرف سے پہل نہ تھی ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا اب 2 صورتیں تھیں کتنی صورتیں تھیں 2 صورتیں تیسری کوئی صورت نہ تھی وہ 2 کون سی ہیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو یہ رخصت تھی امام اہل سنت کیا فرمایا یہ رخصت تھی ادھر کو توجہ اندر ضمیر انہیں گندے ہو گئے نے انہاں ظالماں نوں پتہ ہی نہیں لگدا سا اکھ کی جانے جی جی بالکل ایس اجری عبارت لکھی پئی ہے نا ایتھوں انہاں نے صحابہ کرام دی رخصت کر دی حالانکہ مطلب قسمیاں بیان ایتھے صحابہ کرام دا کسے میں تو ذکر ہی نہیں بالکل
سرے تو ذکر رخصت کا تعارف کرایا گیا بس. ہاں جی رخصت کا تعارف کرایا گیا. رخصت کنو آخر پہلے سمجھ لو رخصت آخر کنو. ایک اور بھی ریکارڈنگ مگر ایک بار تفصیل لمبا ہو جانا کام. رخصت کنو آخر ہے؟ رخصت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کلام تو نکلتا ہے کہ ملعون کام کر لینا بخوف جان جان دے چلے جان دا ڈر کرنا کیوں ایک لانتی تے ملعون کام کر لینا. وہ کیویں دا ملعون کام کہ بیعت کرنا اگلے دی. ایک ہوندا خلاف قرآن و سنت بیعت کرنا. ایک اور بات ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے مگر سنو. بیعت کرنا اس گل تے کہ جویں تو آکھیں گا اساں اوویں من لا چاہے خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے. کوئی کسی کو بیعت ہو گیا یہاں بھی آپ کی گل تیری ہر گل مننا گا تیری ہر گل مننا گا چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوئے. یہ اگر کفر نہیں تو حرام بلا شک و شبہ ضرور ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رخصت کیوں آدھے نے؟ رخصت آخر نے بخوف جان بخوف جان کام کرنا کیویں دا ملعون تے لعنتی کام. وہ کیویں دا لعنتی کام؟ اگلا آکھے بھی تینوں مننی پینی ہر گل چاہے خلاف قرآن و سنت کیوں نہ ہوئے آخ مننا گا. بندہ جان دے ڈر تو آخ دے ٹھیک ہے جو تو آخ اور خلاف قرآن و سنت بھی میں من لے ساں کی ہے یہ ہے رخصت. صحیح بات یہ ہے کہ جڑا مینوں خدشہ لگیا سی نا اور جن کی وجہ نال میں بھٹکدا رہا وہ رخصت دا معنی نہ سمجھ نہیں پایا. مدثر شاہ نے کی آکھیا ہے صحابہ کرام دی رخصت ثابت کی اعلیٰ حضرت دے کلام نے تے اعلیٰ حضرت نے جویں دی گل نو رخصت لکھیا ہے صحابہ واسطے اوویں دی ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ جاگو تھوڑا جہا ہن تھوڑی جی مشکل بات ہے تھوں ہن گل نو کڈنا ہے اینو تساں سمجھ لو اینو سمجھ لو. توجہ توجہ بڑی دل دی تسلی اور خوش دلی نال ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. انہیں اس عبارت اعلیٰ حضرت کی اس عبارت تو آپ نے رخصت کیوں آخر نے صرف اس کو بیان فرمایا اور امام علی مقام کی گل چل رہی ہے صحابہ کرام دی انہیں ایتھوں رخصت کا لفظ چک کے صحابہ کرام واسطے ثابت. رخصت کیوں اعلیٰ حضرت نے آکھیا ہے؟ جان دے ڈر دی وجہ ایک محلے بحث نہیں میں دسنا کام کرنا ملعون تے لعنتی ملعون لعنتی کیویں دا اگلا آکھے کہ تو میری بیعت کر بھی جویں آکھے گا خلاف قرآن خلاف سنت میں مننا گا. تے بندہ کہ چلو ٹھیک ہے یہ تے منوں قتل کر دے سی تے مار دی سی تے چلو ٹھیک ہے میاں چاہے قرآن دے خلاف تیری گل ہوئے گی میں تیری مننی قرآن دے حدیث دے خلاف اسی گل میں تیری مننی حدیث دی نہیں. یہ ہے رخصت. اس عبارت کا مفہوم مطلب ہے اس تو علاوہ کڈ کے خان پھر اگلی بار اس گل بات کر لیں. وہ رخصت کی شے بنی تو جو رخصت کی شے بنی لعنتی کام کیویں دا لعنتی کام کرنا کیویں دا کہ اگلے نو آخنا میاں میں تیری ہر گل مننا گا چاہے خلاف قرآن و سنت کیوں نہ ہو. یہ رخصت ہے. جنہ یزید دی بیعت کی تھی عمل خروج نہ کیتا انہوں نے رخصت تے عمل کیتا. مطلب کی نکلے گا کہ یزید دی بیعت کرنا ہے ملعون لعنتی کام سی تے سارے نال پہلا کرنا لا کون بنیا؟ امیر معاویہ بنیا. یزید دیاں بیعتاں کنے لئیاں؟ امیر معاویہ نے لئیاں. اور پھر بیعت کنج دی خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے اساں مننے بس مننے سانو قرآن دی اس نال غرض نہیں اگلے دی گل نال غرض ہے. ہن مطلب یہ نکلیا صحابہ کرام امیر معاویہ جدوں اپنے پتر دے بارے بیعت نہیں رہے سن کیونکہ حضرت امیر معاویہ دے دور دے تیناں چاراں نے انکار کیتا پنجاں نے انکار کیتا. انہاں دے وچوں حضرت عبداللہ ابن زبیر تے حضرت امام علی مقام تے قائم رہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر دا وصال ہو گیا. حضرت ابن عباس کے بارے اختلاف ہے. حضرت عمر حضرت عبداللہ
ابن عمر نے یزید جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا تو انہوں نے بیعت کر لی. پچھلی گل والے پاسے آؤ, پچھلی گل والے پاسے آؤ, پھر پچھلی گل والے پاسے آؤ. امیر معاویہ نے صحابہ کول بیعتاں لئیاں, جنہ بیعتاں کیتیاں کیویں دیاں کیتیاں جویں دیاں اعلی حضرت نے لکھیاں. حالانکہ ایتھے صحابہ کرام دا ذکر نہیں آیا. وہ ظالم ظلم کیا پہ کرتا ہے, وہ دے کلام تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ امیر معاویہ بیعتاں لے رہے سن, امیر معاویہ بیعتاں لے رہے سن یزید دیاں, تے اس گل تے لے رہے سن او صحابہ او تابعین بیعت کرو یزید دی. کیویں دی بیعت کرو کہ یزید جو آکھے خلاف قرآن و سنت بھی آکھے اساں مناں گے. صحابہ کرام نے کیتیاں, تابعین نے کیتیاں, مگر جان دے ڈر تو اور امیر معاویہ نے لعنتی کم کروایا اور صحابہ کرام نے جان دے ڈر دی وجہ نال لعنتی کم کیتا. اور اس گل کرن والے نوں تے میں لعنتی آکھ سکدا ہاں پر صحابہ کرام دے بارے گوارا نہیں کر سکدا. میرے پچھلے کلام دا رخ استاد شاہ صاحب میں نے نہیں سی, مگر میں نے ایک شکوہ ہے. میری جدو گفتگو ہوئی میں یہی گل پیش کی تھی, جی اگر رخصت مننے ہیں صحابہ کرام دی اعلی حضرت کلام تو کڈ کے پھر مطلب یہ نکلے گا امیر معاویہ سرکار نے بیعتاں لئیاں اور اس گل تے لئیاں کہ یزید جو مرضی پیا کرے, میرا پتر جو مرضی پیا کرے, اساں ہوندی مننی ہے. اب وہ لفظ پتہ کیا, وہ اللہ دی عزت دی قسم کہہ دو انکار کر دیا, کہہ دو انکار کر دیا. آپ نے کیا ہاں ایویں دی تے بیعتاں ہوندیاں سن. ہاں جی ایویں دی تے بیعتاں ہوندیاں سن. اور ادھر دیکھو دوسری گل نوید نال میری فون تے گل ہوئی, وہ مکرے اس وقت تے کھوتے وانگو لیٹ گیا. میں انہوں قسماں دتیاں تو میرے نال ملاقات کرے گا تے میں کسی نوں دساں گا نہیں, اگر کرے گا تے میں کسی نوں دساں گا نہیں, میرے نال گل تے کر لے. اونے بھی پورا ٹیل لایا کہ بیعتاں جڑیاں صحابہ نے کیتیاں سن یزید دیاں او ایویں دیاں لعنتی بیعتاں سن. میں انہوں ایک گل ادھر توجہ, میں تانوں ایک گل کرنا حضرت عبداللہ ابن ایتھے گل سن لو. ایک گل توجہ توجہ توجہ, ایک گل میں تم کرنا اتنے میں گل کرنا. چلو یہ میں تبصرہ کر لوں, یہ میں تبصرہ پھر دوسرے پاسے آؤں. میں بخوف جان سوال ہے بخوف جان لعنتی کام کرنا. ہوں وہ اگو بارتا پیش کرتا ہے بخوف جان فلانا بھی ڈر گیا, فلانا بھی ڈر گیا, فلانا بھی ڈر گیا. میں وہ جواب والے پاسے آؤں. پہلے میرا سوال سمجھو, میرا سوال ہے اسی بخوف جان لعنتی کام کرنا صحابہ کرام پھر چلو آج نہیں حضرت وہ حضرت طلحہ غالباً یاد رہا حضرت عمار بن یاسر بھی کلمہ کفر بولے اسی نا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانے واسطے از خود حکمت الہیہ دا عین تقاضا ہوتا ہے. رب سونا خود اس طرح دا کام کروا کے شریعت اتار ہے. ایک جگہ بندہ وہی حضرت عمار بن یاسر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی جو لشکر دے نال جنگ ہو رہی سی نا, امیر معاویہ سرکار دی لشکر دے نال جو مولا علی پاک سرکار دی طرف جنگ ہو رہی سی, آپ مولا علی پاک سرکار دے لشکر دے نال حضور نے فرمایا سی اے عمار بن یاسر تیرا وصال سال چ سی, یا حضرت یاسر سے یا حضرت عمار سے, ہوں میرے ذہن اندر پورا نہیں, عمار بن یاسر ہاں جی نا تو نہ دودھ پیندا ہوے گا تے تیرا وصال ہو سی, تیری شہادت ہو سی. آپ نے دودھ دا پیالہ پکڑیا ہوا ہے, آج اس طرح کم رہے نہیں, کتے آخر گستاخی پہ کر رہے ہیں. حسابی نے ہاتھ کم گئے گستاخی ہے دے چوڑے نہیں رہے سمجھے تو ہے کو نہیں. آپ دے ہاتھ کم رہے سن, دودھ دا پیالہ سی ہاتھ چ, امیر معاویہ سرکار دے لشکر دا بندہ آیا ہے آپ نو قتل کرنے واسطے. ہوں ادھر دیکھو آپ جنگ کرنے واسطے گیا امیر معاویہ سرکار دے نال تے خالصتاً اجتہادی مسئلہ سی, اجتہادی مسئلہ سے آپ کہہ دیں کہ میں معاویہ نال تو کوئی حرام کام نہیں سی, کوئی حرام کام نہیں سی, مگر آپ دے اجتہاد آخرا سی مولا علی حق تے نے اور امیر معاویہ سرکار خطا اجتہادی تے نے. آپ نے اس وقت جان دیتی پر امیر معاویہ سرکار دا نعرہ نہیں لایا اور ادھر رلنا وقتی گوارا نہ فرمایا. جی کیا بات کلمہ کفر یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک نے آ کے عرض کی حضور اس طرح میں کافر قتل کرنے لگے سن. کافر سن ہاں جی کافر, کلمہ کفر بول تے میں کلمہ کفر بول, میں ایک منٹ کلمہ کفر بول دیتا, میں کلمہ کفر یہ سارا کلپ وچ ہے, میں کلمہ کفر بول دیتا, میں کلمہ کفر
بول اس کلپ کے اندر کیا کیا غلاظت ہو میں پھر بعد وضاحت کرا گا کسی وقت میں کلمہ کفر بول دیتا یعنی نامناسب کلمہ بول دیتا نامناسب کلمہ بول دیتا تے حضور نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر فرمایا دل کے اندر ایمان سے آپ نے فرمایا پھر پریشانی کی گل نہیں اللہ تعالی نے قرآن اتارے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ایک پاس وہی صحابی یہ جوانی ہے وہ بڑھاپا ہے وہ بڑھاپا ہے وہ بڑھاپا ہے مسئلہ بھی اجتہادی ہے اگر آپ کہہ دیں میں معاویہ پاک دے لا نا تو کوئی چٹا حرام کام نہیں پیا ہوندا سی مگر آپ دا اجتہاد آخدا سی حضرت معاویہ حق تے نہیں جان دیتی ہے پر امیر معاویہ سرکار دے نال رل جانا انہوں اپنے اجتہاد دے پیش نظر گوارا نہیں کیتا پتہ لگیا یہ تو واقعہ کی سی سید اتارن واسطے رب نے خود رونما کروایا ابو کافر مسئلہ ہے ایک ہے طبعی در ایک الگ مسئلہ ہے سنو ہاں گل یہ ہے صحابہ کرام جتنے اس وقت ہے سب انہوں نے ملعون تے لعنتی کم کر لے اور کیے نے امیر معاویہ نے بیعت لئی جویں اتھوں گل نکلدی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت نہیں کہ میرے پتر جویں اتھوں گل نکلدی ہے اگر اینو سامنے رکھو تو مطلب یہی نکلدا ہے کہ میرے پتر یزید دی بیعت کرو چاہے خلاف قرآن و سنت کی کیوں نہ ہوئے اور انج دی بیعت نہیں کنہاں نے امیر معاویہ کیونکہ بیعتاں یزید دی صحابہ کرام کو لے والا امیر معاویہ سن اور صحابہ کرام نے انج دی بیعتاں کر لیاں ایک تے بخوف جان ملعون کام کرنا ان دے اوتے دلیل وڈی گل ہے میں چیلنج رکھنا دعوے رکھنا اور میرا تہاڈے تو ہٹ جانا مینوں خوشی ہے اس گل دی کہ میں اس گل نو نہیں منیا کہڑی گل نو نہیں منیا کہ تساں آکھدے صحابہ کرام نے بیعتاں انج دیاں کیتیاں یزید دی ہر گل مننا کہ چاہے خلاف قرآن و سنت دی کیوں نہ ہوئے جاؤ کائنات دی کسے ایک کتاب دے وچوں سند صحیح نال ثابت کر دو میں تقریرا بھی چھوڑ دیا گا اور تہاڈا نظریہ بھی قبول کر لواں گا ایڈی وڈی تہمت ایڈا وڈا الزام ہے ایڈا وڈا الزام کہ صحابہ کرام نے ان کی بیعتاں پورا ٹیل لایا ثابت کری انہوں نے ایویں دیاں بیعتاں کیتیاں نے ہن پیو دے پترو اگر لالی جے تو ہن ثابت کریا جے کسے پاسوں بھی صحابہ کرام نے ایویں کیا میرا پھر سوال سمجھو میرا سوال ہے کہ اس عبارت تو مطلب نکلنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ جنہاں نے بیعتاں کیتیاں مدثر شاخ دا انہوں نے انج کیتیاں ایتھے کنج لکھیا ہے کہ انہوں نے بیعتاں انج دیاں بیعت دا کیویں دی بیعت کیتی کیویں دی بیعت دیکھو نا ملعون بیعت آپ نے کنے فرمایا آپ نے کنوں فرمایا رخصت کنوں فرمایا کہ ملعون بیعت کرنا اور اس گل تے کرنا جویں آکھو گے اوویں کران گے چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوے ہن رخصت تے عمل کیتا پتہ لگیا صحابہ کرام نے پھر یہ ہے کہ ایک گل کی کہ امیر معاویہ سرکار نے بیعتاں لئیاں تو انہوں نے آکھیا کہ اساں ہر گل مننا گے چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوئے اور سونیا یہ گل صحابہ پیغمبر دے بارے کرنا میرا سوال ہے کسے تاریخ دی صحیح سند دے نال عبارت تے کر کے وکھاؤ جن دے وچ اے ہوئے کہ صحابہ کرام نے جڑیاں بیعتاں کیتیاں او ایسے شرط تے کیتیاں اے آسمان پھٹ سکتا ہے زمین تے آ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے اے پورا کوفیہ نہ ڈولا فلا ہو سکتا ہے انہاں دا دماغ پھٹ سکتا ہے انہاں دے کلیجے شک ہو سکتے انہاں دے پتے پانی ہو سکتے انہاں دے جگر خون ہو سکتے پر کسی کتاب وچوں انج دی بیعت صحابہ کرام نے کیتی ہوئے کہ جویں دی گل کرے گا اساں مننا گے اور امیر معاویہ نے انج دی بیعتاں لے جاؤ پھر ثابت کر کے جاؤ قسم خدا دی کر کے آنا وگرنہ یاد رکھ لو او ویلا پرا نیڑے جے وہ جس وقت موت کا لاوا لگے گا اس وقت کسے مدثر شاہ نے بچانا اگر بچانا ہے محمد دے یاران دی شفاعت دے محمد دے دیدار نے بچانا ہے
سرکن کھول کے سنو، میں اپنا سوال تے سٹنا پیا جواب دیو کہ رخصت یہ ہے آخنا بیعت کرنے جی آخے گا انہیں مننا گے. صحابہ نے رخصت پہ عمل کیتا، کیا مطلب؟ انہوں کو ملون بیتا لئیاں گئیاں، انہوں کو ایجبیاں بیتا لئیاں گئیاں کہ خلاف قرآن و سنت بھی جزیر کرے مننا پہنے. اے امیر معاویہ لئیاں صحابہ کرام نے کیتیاں. نس کے وخان سائے لفظ نہیں بولنے ساڑھے کو ریکان نگاہ محفوظ نے. وہ چلو یہی کل کائنات بھی کسے کتاب جو بخاؤ. وہ چلو اگر یہی گل ایک پاسے ہوئے تو آکھو تو استاد شاہ صاحب کی گستاخی کر رہے ہیں، میں وہ گستاخ وہ چلتے بن سکنا پر اصحاب پیغمبر دے بارے دا گندہ عقیدہ قبول لے کر سکنا. خبردار سانو کو نوا عقیدہ نہ دے. سانو امام بصیری رحمت اللہ تعالی نے عقیدہ دے گئے. فرمایا ہم الجبال فصل عنہم مصادبہم ماذا رعا منہم فی کل مستدمی. امام بصیری نے فرمایا اصحاب پیغمبر دے بارے تو پوچھنا ہے اصحاب پیغمبر کون سن؟ فرمایا او جرت دے پہاڑ سن، او دلیری دے پہاڑ سن، او استقامت دے پہاڑ سن، او ایمان دے پہاڑ سن. ہاں سل حنینا و سل بدرا و سل احدا. اگر تیرے یقین نہ آوے میدان بدر دی مٹی کو پوچھ کے دیکھ لے. اگر تیرے یقین نہ آوے میدان احد دی مٹی کو پوچھ کے دیکھ لے. اگر تیرے یقین نہ آوے میدان حنین دی مٹی کو پوچھ کے دیکھ لے. جنہاں نے مارے مولانا قرآن فرمائے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سونیا میں رب تینو کافی ہاں اور تیرے یار تینو کافی نے. اور جنہاں نے مارے اللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور جنہاں نے اپنی زندگی اپنی جانا اپنے مال اپنی اولاد اپنا وطن ہر شے اسلام کی خاطر قربان کر دیتا. وہ میدان بدر کے اندر قربان کیتا، میدان احد قربان کیتا، میدان حنین قربان کیتا، میدان حدیبیہ کے اندر قربان کیتا. جنہ دی عظمت اور شانہ دیا، جنہ دی جرات، جنہ دی استقامت اور جنہ دی قربانی دیا گوائیاں مولا دے قرآن نے بھی دیا، نبی دے فرمان نے بھی دیا. اور جنہ دے بارے میرے نبی نے میدان بدر کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا اگر اے میرے یار اس میدان کے اندر ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے پھر دنیا کے اندر اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مک جائے گا. اور جنہ دی عظمت دیا گوائیاں فرمان رسول نے بھی دیا. جنہ دے بارے مولا قرآن کے اندر فرماوے اور ایمان لیانا ہوئے تے صحابہ کرام مانگو لیاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ جنہ دے ایمان دیا مثالا مولا نے قرآن کے اندر بھی دیا. ہائے ہائے آج انہوں نے بارے آکھیا جائے کہ انہوں نے جان دے ڈر دی وجہ نال وہ امیر معاویہ نے کہن دے ایک گل کر لئی کہ ایسا خلاف قرآن و سنت میں من لوا گے. ہائے افسوس اگر صحاب پیغمبر دے بارے ایک عقیدہ تے نظریہ ہوئے گا پھر دسو ایمان کیڑی شے رہا ہے، پھر صحاب پیغمبر دی عظمت کیڑی شے رہا ہے. پھر میں سارے تو سوال کراں گا وہ چلو پھر اسلام دی عمارت منہدم ہو کے زمین پہ آ جائے گی. سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب قلعہ بیانی ہے، سب رافضیت ہے، سب لعنت ہے، سب باطل کے نال جڑ جانتی ایک گندی نحوست ہے. حق والے تو جدا ہوندی نحوست ہے، اے منافقتی نحوست ہے. آج اصحاب پیغمبر دے بارے اے لفظ بولے گئے کہ انہوں نے بیعتاں کی دیا جان دے ڈر دی وجہ نال اسا قرآن دے خلاف بھی من لوا گے، اسا حدیث دے خلاف بھی من لوا گے. اگر کسی دے اندر جرت ہے اور نریدہ اگر تیرے اندر جرت ہے میدان چاہ اور نشیر اگر جرت ہے
سے میں جھوٹا، اگر یہ ثابت نہ کرو پھر یاد رکھ لو لکھ تانے مارو مینو قبول لے، کالا کنڈو مینو قبول لے، لانتا باؤ مینو قبول لے، ڈیری رکھو مینو قبول ہے، سور رکھو مینو قبول ہے، کتا رکھو مینو قبول ہے، میرے صحابہ پیغمبر کی توحید قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان زبان درازیوں کی دیا گئی، اگر انہوں کی زبان نو لگام نہ دیتی گئی، پھر میں بڑیا بڑیا نو ننگا کر کے چوک تے لٹکا دیا گا، پھر کائنات رکھے گی، پھر دنیا رکھے گی۔ اگر نتر بدماشی دا آغاز تسا کیتا ہے، پھر دس دے آگے بدماشی دا انجام کیا ہوتا ہے، برے کم دا برا انجام ہوتا، برے عمل کرائیے تھے بڑی گل ہے۔ تمہیں غرور ہے تو ہم کو بھی ناز ہے اکبر، سبھی کچھ اڑیز ہے سوائے خدا کے، خدا میرا دھمکیاں دیا مینو قبول ہے، قتل دیا دھمکیاں دیا مینو قبول ہے، توتے کر دیا لے دھمکیاں دیا مینو قبول ہے، پر یاد رکھ لو کالا بھی مینو قبول لے، نہ صحابہ پیغمبر دی کل میں توہین برداشت کردا سی، نہ اج میں صحابہ پیغمبر دی توہین برداشت کراں گا۔ اے گھوڑا اے میدان تسا زبان کھولو، جڑی جگہ تے زبان کھولو گے میں تہاڈے باغ کو پاس تے پہنچ جاؤں گا۔ جاؤ اگر حجرے دی سرزمین رہے گی، ہاں اگر میں زندہ رہا تے تہاڈے واسطے حجرے دی سرزمین نو تنگ کر دیا گا، حجرے دی سرزمین دے تینوں نکلا کر دیا گا، حجرے دی سرزمین تے تینوں ذلیل کر دیا گا۔ اگر پاک پتن جاؤ گے پاک پتن ضرور کرا گا، اور جتنے نس سکتے ہو نس رہو، فقیر تہاڈا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جنی دیر تک تسا توبہ نہیں کرو گے، جنی دیر تک تسا رجوع نہیں کرو گے، جنی دیر تک تسا اصحاب پیغمبر دی توہین نہیں چھوڑو گے، میں منافقت دے پردے پھاڑ دیا گا، کائنات میں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک ریکارڈنگ دنیا سنے گی، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ان تہاڈی منافقت نہیں لگ سکے گی، ان تہاڈی یزیدیت نہیں لگ سکے گی، ان تہاڈی رافضیت نہیں لگ سکے گی۔ ہر شے دستت باب ہو کے سامنے آ جائے گی، اور وقت دور نہیں جنہوں چوک دیا گلیاں دے اندر بازار دے اندر چوک دے اتے ایک گھٹے والے کھو دیتے شاید دیتے اور تہاڈے گرے بال کے پکڑ کے آکھا جائے گا اگر گستاخی یہ شہد علا نہیں دسو پھر گستاخ اور کون ہے۔ ایک دو دلیل چھتی نہ توڑا انہیں حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا کی گل کی کہ نہ چشتی نے آخیا کیا ادھر دیکھو پیچھے امام علی مقام کی گل چل رہی صحابہ کرام دی نہیں، جو آپ نے واپسی کا ارادہ کربلا تو واپسی کا ارادہ کیتا نا اس وقت پھر کی سی؟ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی اس تو مراد کون ہے؟ یزید نہیں، پیچھے بارت پہ چل رہی ابن زیاد، ہاں جی ابن زیاد پیچھے ذکر کیندا ہے، انہیں آخیا ابن زیاد کی گل کرنا تے یزید کی گل نہ کرنا یہی تے اصل نسبیت ہے، یہی تے رشید ابن رشید علیہ کا نظریہ ہے۔ ان دے سر چھتر مارن واسطے نا میں سوا کے مہر کر رکھی بیٹھا ہاں، مگر ہے نا ایک میرا ارادہ ہن نہیں ہے
کہ میں ہن ان دے اوتے تفسیر کراں تے حوالہ دیاں او جڑا دوجا بھونکا کتا ہے نا اودی جدوں باری آئے کہ تے چھتر ہوندے سر چ مارا جی جی بے شک سبحان اللہ اوتھڑے میں تم دسنا کہ میٹھا رو انہیں آکھیا یار میں جواب دینا بعد اسی پڑھنا میرے غصہ ہے کہ آخنا اعلان نبوت آخنا کہ جڑا میری کتاب نہ رکھے کتا میرے منہ نہ کرے کوئی وضاحت ہو چکی نسیم صاحب قبلہ بھی کر دیتی کتا میرے منہ نہ کرے اچھا قرآن دے بارے میں کرے گا اللہ حدیث دے بارے میں چلے گا اللہ اپنی کتاب دے بارے گل کر دیتی یہ تے موڑ نبوت دا منصب ہو گیا واہ واہ تیری شکل انسان والی عقل پوری کھوتے والی اور میں تو حوالہ میں دینا میرے کو حیات اعلی حضرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 اور سنو عبارت سنو اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت جدو وصال ہون لگیا نا تم دساں یہ عبارتاں انہوں نے یہ گلاں لئیاں کتھوں نے دیوبندیاں کو ہاں یہ جڑے اعتراض لے نے دیوبندیاں کو کیونکہ پرانا قرورہ رلا ہویا ہے نا ادھر دیکھو آپ کیا لکھا ہاں جی آندے نے حتن اچھا اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے آپ نے فرمایا جڑا میرا دین میریاں کتاباں تو ظاہر ہے ان دے اوتے مضبوطی نال قائم رہنا اے فرضاں نال بڑا فرض ہے قرآن دی گل نہیں کی اپنی کتاباں دی گل کی لا فتوا پاؤ کے ادھر اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے فرمایا میریاں کتاباں تے قائم رہنا میریاں کتاباں تے لا فتوا تو میں نے جنیاں مرضی گالا کر میں خوشی ہے چلو میری عزت استاد چشتی صاحب کی عزت واسطے ڈھال تے بن جاسی جڑی وہ 4 دن میں مخالفت کیتی ہے چلو میں کفارہ ہی بن جاسی ہے میں 4 دن ہن گالا سنا گا جی میں زبان برازی زبان کھول بیٹھا تواڈے پیچھے لگ کے میں جو زبان کھول بیٹھا وہ زبان کھول بیٹھا اپنے موسم دے احسان میں بلا بیٹھا وہ چلے گالا میرے واسطے کفارہ تے بن جاسی نا اور میرے گناہاں دا ازالہ تے بن جاسی نا پر کائنات تواڈے تے لعنت پائے گی کہ جن نے آج تک تہاڈی عزت دا خیال کیتا وہ جنہاں دی عزت او کھوتیاں دی لباں صاف کرن والیاں سن انہاں نوں گھر دی 4 دیواری دے اندر بٹھا دیتا اے کتے اسے بزرگ نے بھونکنا شروع ہو گیا ہے شیر کی للکار مفتی فضل احمد چشتی حضرت امام زین العابدین بھی مارے کربلا دی گل کی تھی استاد صاحب نے فرمایا ڈر گیا ادے گستاخی نہیں حالانکہ میرا سوال ہے جان دے ڈر دی وجہ نال ملون لعنتی کام کرنا اور او کم جڑا ثابت ہے لعنتی کام کہ جڑا جان دے ڈر دی وجہ نال آکھنا جی آکھو گے سمجھ لے وہ ثابت بھی کوئی نہیں وہ دو گلاں نے ایک جان دے ڈر دی وجہ نال لعنتی کفریاں کام کرنا اور پھر ان کا ثابت بھی کوئی نہیں دو شکاں نے میرے دعوے دیا اینو ذرا ثابت کرو انہیں کہا جان دا دیکھو امام زین العابدین ڈر گیا تواڈے آپ دا چشتی صاحب آکھی جاندا ہے تساں ساڈے تے گستاخی دی تہمت لاندے ہو انہاں قرآن دی آیات پڑھنا اللہ تعالی قرآن مجید اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا فوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خوف فرمایا لا فتوا حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالی فرماندا فوجس فی اللہ فرماندا واوجس منهم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتے انسانی شکل جیسا کچھ خوف محسوس کیا یہ ان کو فرد فتوا لاوے گا یہ ان کو ساخی دا فتوا لاوے گا مگر عقل پٹھی دوسری گل انہیں کی تھی حضرت امام حسن پاک نے استاد صاحب قبلہ دے جڑا رسالہ شریف ہے نا اندر وچوں نے گل کی حضرت امام حسن پاک کی گل ادھر دیکھو ایک ہے بخوف جان میں عبارت ویسے پوری پڑھنا بخوف جان جائز کام کر لینا ایک جائز کام سی صحیح کام سی پر ویسے طبیعت نہیں سی مان رہی کئی حکمتاں پیش نظر ان دے وچ جان دا خوف یار اے نہیں کردا تے جان جاندی تے کر لینا ان وچ کوئی برائی والی گل ہے ایک جائز بلکہ چنگا کام ہوے مناسب کام ہوے تے بندہ کر لے ایک ہے جان دے ڈر دی وجہ نال کفریہ کام کرنا تے ثابت بھی نہیں دین دا نقصان کرنا ایک ہے
جائز کم کر لیں. حضرت امام حسن پاک کے بارے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن پاک نے فتنے تو بچنا. آپ نے کئی گلاں کی تھی. فتنے تو بچنا ایک جان اپنی گھر والوں دی تے اپنی جماعت دی غداری. ایسا ڈر دی وجہ نال آپ نے کیا کیتا؟ حضرت امیر معاویہ سرکار نے مصالحت کر لی. اور حضرت امیر معاویہ سرکار دے نال صلح کرنا حرام کم سے جائز کم سے بلکہ اچھا کم سے. اور آپ سرکار نے ایک فتنہ ہے اور واقعاتاً اچھا کم اس واسطے سی کہ دوسرے پاسے فتنہ ہے آپ کر دے سن فتنے تو بچت ہوتی سی. اچھا کام سی ایک آپ نے بڑا سب جائز کام کیتا ان کے اندر کے لیے بڑی گل. سبحان اللہ. الٹا دینی فائدہ سے. تیسری گل نے آخا حضرت زبیر کوئی ابن زبیر نہیں انیا یہ حضرت زبیر کی گل پہ چل رہی. اس کتاب سے لکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی بیعت کرتے آپ راضی نہیں سن. راضی یہ دسو ایک ہے حضرت امام علی مقام دے ابن زیاد کی بیعت نہ کرنا وہ صحیح سی یا غلط سی؟ وہ تو صحیح سی. جویں دی گندی بیعت لے رہا سی آپ دے واسطے فرض سی نہ کرنا فرض سی. ایک پاس حضرت زبیر پاک دے علی پاک دی بیعت کرنا یا نہ کرنا کرنا ادھر نہ کرنا ادھر کرنا ادھر انہوں آدھے قیاس مال فارق. قیاس مال فارق پتہ کنوں آدھے میں تمہیں لطیفہ سنانا تمہیں سمجھ آیا. ایک بندہ سی اتے ہنر درخت اتنے لٹک گیا تھلے آن دے گا کوئی نہیں. بندے چارے بڑے پریشان بھی تھلے کیوں جائیں. ایک بابا بزرگ آ گیا آدھا بھی اس طرح کرو تو رسا سکو. یہ پاوی اپنے گلاوے رسا بن کے تھلے 4-5 بندے کھلو چکا لاؤ زور لاؤ گے تھلے. پاگل ہی بن گیا. میں تمہیں دسنا اسا انج کئی پھسے ہوئے بندیاں نو بچایا ہے کہ کنج آدھا قسم خدا دی کئی بار خوچ بندہ ڈگیا ہوندا سی اسا ایویں اونوں آدے سا رسا سٹ دے سا رسا پانا سی کھچ مار دے سا اونوں کڈ لیندے سا تے بچاون دا طریقہ تے یہی ہے. تیرے کیا اسمال فارق نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ادھر حضرت امام علی مقام دا نہ کرنا فرض ہے تے کرنا فرض. ادھر تے حضرت زبیر پاک نہ کر کے آپ جبرن کرائی گئی. اس گل کا جواب ہوں میں فون تے دے چکیا ہوں پر زبی نہیں. جبرن کرائی گئی جبرن کرائی جا رہی کرا تے فرض کم جا رہا ہے اور آپ واسطے کرنا ضروری سی مگر آپ کی طبیعت نہیں سی من رہی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ تک یہ خیال کرنا کہ سارے کو دھکے نہ لائی جا رہی ہے یہ ثواب یہ خیال درست نہیں سی. بیعت کرنا ہی ضروری سی. دوسری بات آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بیعت ضلالت ہے. آپ نے ایک گل کرنا کہ بیعت ضلالت ہے یہ آپ کا خیال درست سی یا غلط سی؟ سنو توجہ کرنا میں دسنا. اصل اندر اتنے دلالت بمانا گمراہی دے نہیں ہے. اتنے دلالت بمانا گمراہی دے نہیں. بھلا حضرت زبیر پاک ورگا بندہ بھی تے سوچے مولا علی دی بیعت کرنے گمراہی صحابیت بچ گئی. یہ گل نہیں سی. میں تو موٹی جی دلیل پیش کرنا. حضرت عروہ بن زبیر مسند احمد بن حنبل شرح معنی کا ساتھ حضرت عروہ بن زبیر یہ تابعی سن. حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ کیا آخر دے سن اضللت الناس. ان کا لفظی ترجمہ جی وہ کر دینے بندہ ہے تو لوگوں کو گمراہ کی جا رہا ہے. تیرا تابعی صحابی نے جا کے تابعی رہندا ہے جی میں اوتھے دلالت وانا گمراہی نہیں. ایتھے بھی بیعت دلالت مراد گمراہی نہیں. گمراہی نہیں اور دلالت دا معنی ہر تھان تے گمراہی نہیں ہوندا. تھان ٹکانے تے مناسب ہوندا ہے. ایتھے انہاں دا فرمانا اسی جی بیعت کیتی سارے کو دھکے نہ لئی گئے وہ بیعت دلالت سی. اسی سمجھدے سا بیعت دلالت کیا مطلب کہ بیعت تے ہوندی رضا اور رغبت دے نال. یہ تے سارے کو دھکے نہ لئی جا رہی ہے. بیعت تے ہوندی ہے رضا اور رغبت نال. یہ سارے کو دھکے نہ لئی جا رہی ہے. یہ مناسب طریقہ نہیں. دھکے نال کیوں رضا نال بس صرف گل ہی نہیں سی. بس صرف گل نہیں سی. بیعت تو مراد بیعت دلالت مراد ہونا اے نہیں سی سمجھا کہ مولا علی او گمراہ نے انہاں دی بیعت کرنا گمراہی. بلا صحابی حضرت زبیر پاک ورگا حضرت پاک کے بارے گمراہی بس سوچ کر انہاں خطا اجتہادی دا لفظ سوچنا تے کہنا اور ایک گمراہ کہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. دیکھو نا ایویں علماء دی عبارتاں نو دیکھو نا عبارتاں نو سمجھیدا ہوندا ہے
اور ساڈے اسباب جو ہیں انہاں دی عبارات دے جڑے محل ہیں انہاں نوں تلاش کر کے صحیح تھاں تے منطبق کریدا ہوندا ہے. انہاں نے جڑا فرمایا کہ بیعت دلالت ہے کہ اسا رضا اور رغبت نال کردے ساڈے کو دھکے نال لئی جا رہی ہے. دھکے نال لین دا کوئی مطلب نہیں. انہاں دے کہن دا مطلب یہ سی پچھلی گل والے پاسے آؤ اینوں تے قیاس نہیں کیتا جا سکدا. امام علی مقام دی بیعت نہ کرنا فرض سی تے انہاں دا بیعت نہ کرنا کیا سی درست نہیں سی بلکہ بیعت کرنا ہی فرض سی کیونکہ مولا علی دی خلافت پر حق سی. اگر یہ تو مزید کوئی کلام کرے گا انشاءاللہ العزیز پھر فقیر کے کلام کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ نوید دی تقریر دا میں جواب مکمل کر دیتا ہے اپنی سمجھ دے اندر میں مکمل کر دیتا. اگر وہ کوئی مسئلہ ہو سی فلاں دا جواب نہیں آیا فلاں دا نہیں آیا وہ تقاضا کرے گا انشاءاللہ العزیز فقیر کے جواب بعد سلسلہ چلائے گا. ہن اگے رہ گیا مولوی نصیر دا جواب. مولوی تے آخنا مناسب نہیں نصیر دا جواب رہ گیا. ہن مناسب یہ کہ ان دا جواب ان دی شیان شان ہی ہونا چاہیے. وہ پھر میں دیا یا سید عثمان شاہ صاحب کے لیے وہ پھر ویکھ لے سامنے دی شیان شان کن دی زبان ہے. ہاں ان دے واسطے کن دی زبان ہے ذرا پھب دی ہے انشاءاللہ جی پھبا لیں گے. اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے. اوندا کردہ میں چکوایا اون دے تے پا چھڈیا. میرے کلو سوال ڈھیر سارے نے جڑے میں ہوں دے تے کرنے نے انشاءاللہ العزیز جویں کہ سلسلہ چلدا جائے گا میں وضاحت کرتا جاواں گا. یار زندہ صحبت باقی پیر بہت شعر نہ ہو جائے اگر ذوق ہو جائے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. فرمایا عشق دی گلی صحبت کا اتباع ہوگا.